الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ رات دن عبادت الہی میں مشغول و مصروف رہتے۔ زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ملائکہ کرام میں بھی آپ کی دھوم تھی، اسی لیے ملائکہ اعظام آپ کی زیارت کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا تو کس مقام سے آیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں سورج پر متعین 360 فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سورج کی تپش زمین پر اتنی زبردست ہے تو اس مقام پر کتنی زبردست حرارت اور شدت کی گرمی ہوگی۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کی اور عرض کی، اے اللہ، مجھے سورج کی سیر کرا دیجیے۔ حالکہ کائنات نے اجازت دے دی تو پھر آپ کو سورج کی سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ آپ نے سورج کی طبقات کا مشاہدہ فرما لیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے نبی، کوئی اور تمنا ہے تو کہو۔ آپ نے عرض کی، اے اللہ، اگر میری جان قبض کر لی جائے تو میں موت کی سختی دیکھ کر تیری اور زیادہ عبادت کروں۔ چنانچہ آپ کی یہ عرض بھی منظور ہو گئی اور آپ کی جان قبض کر لی گئی، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، کوئی اور تمنا ہے تو کہو۔ عرض کی، مولا، اگر دوزخ کی گرمی کو دیکھ لیتا تو تیری اور زیادہ عبادت کرتا۔ چنانچہ آپ کو دوزخ کے طبقات دکھائے گئے۔ پھر فرمایا، اے نبی، کوئی اور آرزو ہو تو بتلائیے۔ عرض کی، اے اللہ، اگر مجھے جنت کی سیر کرا دی جائے تو میں اس کی بہار کو دیکھ کر اور زیادہ خشوع کے ساتھ تیری عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ دعا بھی حلقے کائنات نے قبول فرما لی اور آپ کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ آپ نے اس جنت کو دیکھا، تجری من تحتہا الانہار، اور حور و غلمان اور عالی شان محلات دیکھے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد فرشتے نے جناب ادریس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اب آپ زمین کی طرف واپس تشریف لے چلیں۔ تو آپ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ لیا، ان منکم الا واردھا کے مطابق دوزخ سے بھی گزرا، اور اب میں وما ہم عنہا بمخرجین کے مطابق وحشت سے باہر نہ جاؤں گا۔ فرشتے نے عرض کی، حضور، یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، حور و غلمان بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس جنت میں موجود ہیں۔ فرشتے نے عرض کی، حضور، وہ تو خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے یہاں مقیم رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی کو میری مرضی پر رہنے دو۔ ادریس علیہ السلام کا اس طریقہ سے بہشتوں میں مقیم ہونا آپ کی معراج کی انتہا ہے، مگر آپ نے جنت و دوزخ کی سیر میں جو کچھ دیکھا اسے کوئی نہیں جانتا، اس لیے آپ نے واپس تشریف لا کر کسی کو کچھ نہیں بتایا مگر سید المرسلین خاتم النبیین ادریس علیہ السلام شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ قربان جاؤں۔ سرکار نے کی منزلیں طے ماں جستے پاک، سرکار نے کی منزلیں طے جستے پاک، سرکار نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج، جس کی کسی انسان نے پائی نہ ہوا بھی، وہ مرتبہ سرکار نے پایا شب معراج۔
جو طالب و مطلوب میں تھے اٹھ گئے پردے، جو راز تھے شب ہو گئے ہیں وہ شب معراج۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں سے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔